بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے چوتھے سبق کو پڑھیں گے۔ تو ہمارا سبق چل رہا تھا، یہ ہو چکا تھا یہاں تک: کتاب خدا، چاقوئی احمد، کارت محمود، لوح قلم، لوح تو، قلم من، یہ مرکب شمع، کاغذ کتاب، دوات او، خانہ شمع۔ یہاں تک ہمارا سبق ہو چکا تھا، اور ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ اس سے پہلے انہوں نے ضمائر کو بتلایا تھا۔ ضمائر، جس کو انگلش کے اندر پروناؤن کہتے ہیں، اور اس میں ظاہر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس میں ظاہر اور دوسرا اس میں ضمیر۔ اس میں ظاہر جیسے ہم نے کہا زید گیا، زید آیا، زید نے کھانا کھایا، تو یہ زید جو ہے اس میں ظاہر ہے۔ اور ایک دوسری چیز ہوتی ہے اس میں ضمیر، یعنی اس میں ظاہر کا استعمال نہ کر کے ہم ضمیر کا استعمال کریں۔ جیسے ہم کہتے ہیں زید آیا اور اس نے کھانا کھایا اور وہ گیا، تو اس نے میں کھانا کھایا میں جو اس ہے، اور وہ گیا کے اندر وہ ہے، اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ ضمیر جو ہے کئی طرح کی ہوتی ہیں، اور ایک قسم کے ضمیر کا پہلے بیان ہو چکا ہے یہاں پر۔ او، آہا، تو، شما، من، ما، یہ ایک قسم کے ضمیر کا بیان تھا، اور آج یہاں سے دوسری قسم کے ضمیر کا بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ اس سے پہلے جو ضمیر بیان کی گئی تھی وہ ضمیر منفصل تھی۔ دیکھیے، او، آہا، تو، شما، من، یہ سب ضمیر منفصل ہے، یعنی یہ اسم سے الگ ہوتی ہیں۔ جیسے پیدائش او کے اندر پیدائش جو ایک اسم ہے یہ الگ ہے، اور او جو ضمیر ہے الگ ہے، یہ اسم ظاہر سے الگ ہے، اسم سے الگ ہے۔ اور آج جو ضمیر ذکر کیے جائیں گے وہ ضمیر متصل ہیں، یعنی وہ اسم کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ جیسے شین، تا، میم، یہ تین ضمیر انہوں نے دیے، اور کتابش کے اندر اس کا استعمال کیا۔ تو کتاب جو ایک اسم ہے اس کے اندر شین ضمیر ملا ہوا ہے، متصل ہے، اس لیے ان کو ضمیر متصل کہتے ہیں۔ تو یہ جو دوسری قسم کی ضمیر ہے جس کو ضمیر متصل کہتے ہیں، یہاں انہوں نے اس تین کو ذکر کیا ہے: شین، تا، میم، لیکن در حقیقت یہ 6 ہیں، اور 3 اور ہیں جن کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے: شا، تا اور ما۔ شین، تا، میم اور شا نون گنہ کے ساتھ، تا اور ما، یہ 6 ضمیر متصل ہیں۔ اب دیکھیے ان کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ شین کا ترجمہ ہم کریں گے اس کا، اس کی، اس کو، اور تا کا ترجمہ کریں گے یعنی ضمیر کے طور پر استعمال ہو تیرا، تیری، تجھ کو، اور میم کا ترجمہ کریں گے جب ضمیر کے طور پر استعمال ہو میرا، میری، مجھ کو۔ اور باقی اور جو 3 ضمیر ہیں جن کا استعمال ہوگا جب آپ فارسی کی دوسری پڑھیں گے تو اس کے اندر 6 کے 6 ضمیر متصل آئیں گی، تو اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ چوتھا ہے شاہ، اور شاہ کا ترجمہ ہوگا ان کا، ان کی، ان کو۔ اور 5واں ہے تا، اور تا کا ترجمہ ہوگا تمہارا، تمہاری، تم کو۔ اور 6ٹھا ہے ماں، ماں نون گنہ کے ساتھ، ہمارا، ہماری، ہم کو۔ تو یہ 6 ضمیر متصل ہے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ کتابش، کتابش کے اندر کتاب مضاف، شین مضاف الیہ، اس میں ظاہر اس میں ضمیر کی طرح مضاف ہے۔ کتابش ترجمہ کریں گے اس کی کتاب۔ اسپم، میرا گھوڑا، اسب مضاف اور میم مضاف الیہ۔ چشمت، چشم مضاف اور تا مضاف الیہ۔ تیری آنکھ، یہ تینوں ضمیر متصل ہیں اور تینوں کا استعمال انہوں نے کر کے دکھلا دیا۔ اب آگے دیکھیے، غربۂ اش، خانہ ام، خانہ ات،
اس کے اندر اش اور ام اور ات یہ بھی ضمیر ہیں، لیکن یہ ضمیر متصل نہیں ہے، بلکہ ان کا استعمال ضمیر منفصل کے طور پر ہوتا ہے۔ تو شین تا میم کا استعمال ضمیر متصل کے طور پر ہوتا ہے، اور اش ام ات کا استعمال ضمیر منفصل کے طور پر ہوتا ہے، اور دونوں کا ترجمہ تقریباً قریب قریب ہوگا، ایک طرح کا ہوگا۔ تو غربہ اش کا ترجمہ کریں گے اس کی بلی، خانہ ام کا ترجمہ کریں گے میرا گھر، اور خانہ ات کا ترجمہ کریں گے تیرا گھر۔ اس کے بعد دیکھیے رویش، رو کے معنی چہرے کے آتے ہیں، اور اضافت کی وجہ سے یا مجہول آیا ہے، رویہ ہو گیا، اور شین یہ ضمیر متصل ہے۔ تو رویش اس کا چہرہ، پایم پا کے معنی پیر کے آتے ہیں، اور اضافت کی وجہ سے یا مجہول آیا ہے، اور میم یہ ضمیر متصل ہے، پایم میرا پیر۔ چاقویت، چاقو کے معنی چاقو کے آتے ہیں، اور اضافت کی وجہ سے یا مجہول آیا ہے، اور تا یہ ضمیر متصل ہے، چاقویت تیرا چاقو۔ تو یہ ضمائر کا بیان ختم ہوا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ ضمیر کی دو قسموں کا بیان ہوا، ایک ضمیر منفصل کا اور دوسرا ضمیر متصل کا۔ اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ اس کا استعمال فارسی کی کتابوں کے اندر بکثرت ہوتا ہے، اور اگر آپ یاد کر لیں گے تو اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھیے، کہنا دیکھو ترکیب اضافی ایک اور اسم کی طرف مضاف ہے، یعنی اس سے پہلے جو ہم نے مضاف مضاف الیہ کی ترکیب پڑھی تھی، اس میں ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ ہوتا تھا۔ جیسے پسرے من ہے، تو اس کے اندر جو ہے پسر مضاف اور من مضاف الیہ ہے، ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ تھا۔ لیکن یہاں پر دو مرتبہ اضافت ہے، ایک مضاف ہے، دوسرا مضاف الیہ مضاف ہے، اور پھر مضاف ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں دیکھو ترکیب اضافی ایک اور اسم کی طرف مضاف ہے، یعنی یہاں دو مرتبہ اضافت ہوا ہے، دو مرتبہ اضافت کا استعمال ہوا ہے۔ جیسے ہم اردو کے اندر کہتے ہیں، ایک تو ہم نے کہہ دیا خدا کا رسول، اور ایک یہ ہے خدا کے رسول کا نام۔ تو اس کے اندر دو مرتبہ اضافت، خدا کے رسول کے اندر ایک مرتبہ اضافت ہوا ہے، اور خدا کے رسول کا نام اس کے اندر دو مرتبہ اضافت ہوا ہے۔ تو اسی ترکیب کو فارسی زبان کے اندر استعمال کر کے یہاں دکھلائیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ مضاف اور مضاف الیہ کے ترجمے میں عموماً کا، کے، کی، را، رے، ری کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی ترجمہ ہوگا، لیکن یہاں یہ بات دھیان رکھنے کی ہے کہ یہاں دو مرتبہ کا کی کیا جائے گا، اس لیے کہ دو مرتبہ اضافت ہو رہی ہے، تو دو مرتبہ کا، کے، کی کا ترجمہ ہوگا۔ تو ہم پڑھتے ہیں نام رسول خدا، تو ترجمہ ہوگا خدا۔ دیکھیے ہم نے بتایا تھا کہ فارسی زبان کے اندر ہم آخر سے ترجمہ کریں گے، تو اس اصول کا آپ ذہن نشین کر لیں، آخر سے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے تو جو ہے بہت آسان ہو جائے گا، ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو نام رسول خدا، خدا کے رسول کا نام، خدا کے رسول کا نام۔ رسول خدائے جہاں، رسول من رسول، خدا من خدا، اور جہاں من دنیا۔ تو آخر سے ترجمہ کرنے کی کوشش کیجیے، دنیا کے خدا کا رسول، جہاں کے خدا کا رسول، نماز جمعہ رمضان، رمضان کے جمعے کا نماز، خانہ پدر شما، خانہ کے معنی گھر، اور پدر کے معنی باپ، اور شما معنی تمہارا، تمہارے باپ کا گھر۔ آخر سے ترجمہ کریں گے شما تمہارے پدر باپ کا خانہ گھر۔ کتاب برادرش، دیکھیے یہ برادر ہے فارسی زبان کے اندر، اور شین یہ ضمیر متصل ہے، اس کی ترجمہ ہوگا۔ تو آخر سے ترجمہ کریں گے، پہلے ہم ضمیر کا ترجمہ کریں گے، کتاب برادرش اس کے بھائی کی کتاب، برادرش اس کے بھائی، اور کتاب کتاب اس کے بھائی کی کتاب، وقت نماز شام، شام کی نماز کا وقت، شام کی
نماز کا وقت۔ روزہ ماہ رمضان، رمضان مہینے کا روزہ۔ کباب گوشت بز، کباب کے معنی کباب، گوشت کو بھون کر، اور لوہے کی جو سیخ ہوتا ہے، لوہے کے جو پتلی سی ڈنڈی ہوتی ہے، اس کے اندر گوشت کو ڈال کر کباب بناتے ہیں، اس کو کباب کہتے ہیں۔ اور بز کے معنی بکری کے آتے ہیں۔ تو کباب گوشت سے بز کا ترجمہ کریں گے، آخر سے ترجمہ کریں گے بکری کے گوشت کا کباب۔